میں گزارش کروں گا جناب پروفیسر نصیر چودھری صاحب سے کہ وہ آج کے موضوع کے حوالے سے اپنی گفتگو ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 20 سال سے بھی پہلے جب آصف زرداری صاحب وزیر ماحولیات تھے تو اس وقت انہوں نے مجھے کچھ اسائنمنٹ دی تھی، تو اس میں سے میں نے بھی کیا، تو اس میں سے آج مجھے اپنے ہی میں جو لکھا تھا اس میں سے کچھ تھوڑے سے میں لفظ آپ کو میں بدلانا چاہتا ہوں، شاید آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا۔ ایک رپورٹ کے مطابق لاہور کے مختلف علاقوں میں تعمیرات کے سلسلے میں مبینہ لاقانونیت، دھوکہ دہی، دھونس اور دھاندلی کے ذریعے ایل ڈی اے کو کروڑوں روپے سالانہ کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ مختلف علاقوں میں ناجائز تعمیرات کی جا رہی ہیں اور ایل ڈی اے کے پلان کو یکسر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال صرف لاہور تک محدود نہیں بلکہ ملک کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں ناجائز تعمیرات اور تجاوزات کا سلسلہ عرصہ دراز سے جاری ہے، بلکہ اب تو شہری علاقوں میں اس کثرت اور دیدہ دلیری سے ناجائز تعمیرات اور تجاوزات کا عمل جاری ہے کہ اگر اس غلط کام کی سختی سے حوصلہ افزائی شکنی نہ کی گئی تو خدشہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد شہروں میں بازار اور گلیاں چھوٹے چھوٹے راستوں میں تبدیل ہو کر رہ جائیں گی۔ تجاوزات کے نتائج، دکانداروں سمیت تجاوز کنندگان نے تجاوزات اس قدر بڑھا رکھی ہیں کہ سڑکیں تنگ ہو گئی ہیں، بازار سمٹ کر رہ گئے ہیں۔ تجاوزات کی وجہ سے پیدل چلنے والوں کو راستہ مشکل سے ملتا ہے، ٹریفک اکثر جام رہتی ہے، سست رفتار گاڑیوں کے باعث اس قدر رش ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات سڑک پار کرنا بھی محال ہوتا ہے۔ آج میرے پاس گاڑی نہیں تھی تو میں وہ عجائب گھر کے پاس سے میں نے سڑک کراس کیا، آدھا گھنٹہ میں وہاں سے وہ سڑکیں دو نہیں کراس کر سکا، پھر وہ پتہ نہیں کیسے میں جناب کراس کر کے تو جی اچھا راشد بعض گویا تجاوزات ٹریفک کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا کر کے آمد و رفت کو سست اور تکلیف دہ بنانے کے ساتھ ساتھ شہری آبادی میں بدصورتی پیدا کرنے کا سبب بھی بنتی رہے ہیں۔ اکثر گندے نالوں پر بھی لینٹر اور چھتیں ڈال کر دکانیں وغیرہ بنا لی جاتی ہیں جن کی نکاسی آب کا نظام بری طرح متاثر ہو رہا ہے، جن سے موٹر سائیکل سٹینڈ شہری علاقوں میں جگہ جگہ موٹر سائیکل سٹینڈ بنا دیے جاتے ہیں۔ ان سٹینڈز کی وجہ سے سڑکیں، بازار اور مارکیٹیں تجاوزات کی زد میں آتی جا رہی ہیں، جس سے پیدل چلنے کے راستے تنگ ہوتے جا رہے ہیں اور لوگوں کو سڑکوں کے درمیان تیز رفتار ٹریفک میں چلنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے اور اکثر اوقات چلتی گاڑیوں سے ٹکرا کر حادثات کا شکار بھی ہونا پڑتا ہے۔ فٹ پاتھ اور دکانیں، فٹ پاتھوں، بازاروں، مارکیٹوں اور گرین بیلٹوں میں جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی مرغی کے گوشت کی دکانیں قائم ہوتی جا رہی ہیں جو نہ صرف گندگی بڑھا رہی ہیں بلکہ فٹ پاتھوں کو روک کر شہریوں کے گزرنے کا راستہ بھی بند کر رہی ہیں۔ تجاوزات کے خلاف چند تجاوزات میں اضافے کی وجوہات میں چھابڑیوں، ریڑیوں کے علاوہ بجلی کے ٹیڑھے کھمبوں کی آڑ میں بنائے جانے والے تھڑوں، بازاروں، شجرکاری کے نام پر لگائے جانے والے بے ترتیب درختوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے جن کی وجہ سے بازار اور گلیاں مزید تنگ ہو رہے ہیں۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کی آبادی قیام پاکستان سے کے وقت 3 لاکھ کے قریب تھی جو اب بڑھ کر ملین کے حساب سے ہو گئی ہوئی ہے۔ وہاں پر بلند و بالا عمارتیں بہت تیزی سے تعمیر ہو رہی ہیں، ان میں سے بے شمار عمارتیں زیریں ڈھانچوں یعنی پانی، بجلی، سیوریج اور پارکنگ کی سہولتوں کی مکمل فراہمی کے بغیر غیر قانونی طور پر تعمیر ہو رہی ہیں، یعنی منصوبہ بندی اور تعمیرات کے ضمنی قوانین کی مسلسل خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ حالانکہ کراچی میں 18 پلاننگ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں جن میں کے ڈی اے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ایم سی میونسپل کارپوریشن،
کنٹونمنٹ بورڈ اور دیگر ایجنسیاں شامل ہیں۔ اس کے باوجود ناجائز تعمیرات اور تجاوزات کچی آبادیوں کی صورت میں کراچی کو بے ہنگم طریقے سے پھیلا رہی ہیں، جن سے شہری سہولتوں میں کمی اور مالیاتی مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تادیبی کارروائی: ناجائز تعمیرات اور تجاوزات صرف کراچی یا لاہور کے شہروں کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث نہیں، بلکہ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں شریف شہری اس کربناک صورتحال سے دوچار ہیں، اور ناجائز تعمیرات میں بڑی بڑی بلڈنگوں سے لے کر چھوٹی چھوٹی جگہوں پر دکانیں اور تھڑے وغیرہ بھی شامل ہیں۔ ناجائز تعمیرات اور تجاوزات ہمارے ملک کا بہت بڑا المیہ ہے۔ بڑے شہروں کے علاوہ چھوٹے قصبوں اور دیہاتوں تک یہ وبا پہنچ چکی ہے۔ تجاوزات بااثر اور ناقابت اندیش لوگوں کا کھیل ہے، اور یہ غلط کام ایک مہلک مرض کی طرح پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ تجاوزات کے خلاف ہر شہر میں کئی مہمیں شروع کی جاتی ہیں، لیکن بااثر لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوتی۔ بلدیاتی، ترقیاتی اور انتظامی اداروں کا فرض ہے کہ قانون اور قواعد کی و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ہر صورت تادیبی کارروائی کریں۔ ناجائز تعمیرات پر چاہے کتنا ہی خرچ کیوں نہ آیا ہو، بلا شبہ گرا دینی چاہیے، بلا تاخیر گرا دینی چاہیے۔ خاص طور پر دکانوں کے آگے بنے ہوئے ناجائز تھڑے اور ان پر لگے ہوئے لوہے کے شٹر بالکل ہٹا دینے چاہیے۔ اگر مالکوں سے معمولی جرمانہ وصول کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا جائے تو پھر ناجائز تعمیرات کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تجاوزات کے ذمہ دار اپنی ناپسندیدہ حرکات کی وجہ سے اچھے بھلے شہروں، بستیوں، محلوں، تفریح گاہوں اور دیگر اہم جگہوں کو بے ترتیب، بے ہنگم اور بدصورت بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ ناجائز تعمیرات اور تجاوزات کو روکنے کے لیے ہر شہر میں خصوصی کمیٹیاں قائم کی جانی چاہیے، جن میں ہر علاقے کے معززین شامل ہوں، جو اس غلط کام کی حوصلہ شکنی کریں اور باز نہ آنے والوں کے خلاف متعلقہ حکام کو کارروائی کے لیے کہیں، اور کارروائی نہ ہونے کی صورت میں اعلیٰ حکام کو اطلاع کریں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ۔